سینیٹر سندھو صاحب، آپ تو قانونی معاملات کو سمجھتے بھی ہیں، ملک کے اندر وکلا کا بہت سخت اختلاف آپ کی حکومت کے ساتھ اس وقت بن چکا ہے، تو کیا جوڈیشری کے اندر مداخلت کے حوالے سے آپ لوگوں کے اوپر جو الزام لگ رہا ہے اور یہ جو تمام ایک تنازع کی سی صورتحال ہے، تمام ملبہ اس وقت آپ لوگوں کے سر پہ آ رہا ہے، تو یہ اس کا کیا اب آگے حل نکلے گا؟ اور آپ لوگ تو دفاع کر رہے ہیں تمام نہیں، دفاع کی بات نہیں، پاکستان بار کونسل نمائندہ جماعت ہے، پنجاب بار کونسل نمائندہ جماعت ہے، ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی اس کے خلاف ایسی بات نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ظاہر ہے وکلا میں گروپ، اسلام آباد کے تمام وکلا نے اس دن ہڑتال کی، 80% وکلا پیش نہیں ہوئے ہیں، وکلا میں گروپس ہوتے ہیں، نو پرابلم۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، ہم نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا، اس کا آرٹیکل ہے 200، آئین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ کی مشاورت سے دونوں ججز جو ہائی کورٹ کی اور چیف اپنا جس جج نے آنا ہے اس سے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور لاہور ہائی کورٹ سے، دونوں سے مشاورت کر کے، اور اس پہ چیف جسٹس پاکستان کا موقع بھی آپ نے سنا ہے۔ دیکھیں آئین کی بات نہیں، انٹینشن کی بات ہو رہی ہے، انٹینشن ہماری بالکل ٹھیک ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا یہ جو اپنا اسلام آباد ہے یہ سب کا مرکز نہیں ہے، سب ادھر نہیں آ سکتے، لیکن سینیورٹی اصول کے اوپر آپ کا اصولی پوزیشن کیا ہے؟ جب آپ نے اوتھ لے لیا تو سینیورٹی پوزیشن تب ہوتی ہے، آپ نے ایک اور ہائی کورٹ کا اوتھ لیا ہوا؟ نہیں، کوئی اور ہائی کورٹ ایک ہی ہوتی ہے نا، نہیں ہائی کورٹ کے اوپر حلف میں منشن نہیں ہوتا کہ آپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہائی کورٹ اس کے اوپر تمام قانونی ماہرین بات کریں۔ جج از آلویز جج، پہلے بھی یہاں پہ سردار اسلم صاحب رہ گئے، جسٹس بلال خان رہ گئے، جسٹس اختر حمید الرحمان رہ گئے، تینوں پنجاب سے تھے پہلے، اس وقت انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اب یہ باتیں کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو اچانک آپ لوگوں کو کیوں یاد آیا جب سپریم کورٹ کے اندر جج صاحبان کی تقرر کے حوالے سے بات ہوئی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے وہاں جانے کی بات ہوئی، تو اس کے بعد آپ اچانک سے لاہور ہائی کورٹ سے جج صاحب کو لے کے 26ویں ترمیم میں یہ پاس ہوا تھا، اور پریزیڈنٹ پہ آلریڈی چونکہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے کانسٹیٹیوشن میں، آئین کا آرٹیکل جو 200 ہے اس میں کسی جگہ پہ بھی ممانعت نہیں، پابندی نہیں ہے، اگر تو آئین کے باہر کو کام کیا تو چیف جسٹس آف پاکستان محترم۔ لیکن سندھو صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جن 6 جج صاحبان نے خط لکھا تھا کہ عدلیہ کے کام کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے ریاستی اداروں کی طرف سے، تو یہ ساری کارروائی کو ان کے خلاف انتقامی کارروائی کے نقطۂ نظر سے بھی دیکھا جا رہا ہے۔ میں آنریبل تمام ججز کا احترام کرتا ہوں، لیکن جب جسٹس جو صدیقی صاحب تھے انہوں نے خط لکھا تھا کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ خط لکھنے کا ایک رواج بن گیا کہ آپ IMF کو خط لکھ دو گے ان کو فنڈ نہ دو، آپ GSP کے پاس چلے جاؤ گے ان کو فنڈ نہ دو، آپ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دو گے ان کو فنڈ نہ دو، آپ چیف آف آرمی اسٹاف کو خط لکھ دو گے ان کو فنڈ نہ دو، اور بھی بہت سارے لوگ بڑے بڑے لوگ خط لکھ رہے ہیں۔ یہ کمزور دلیل ہوتی ہے اس طرح سے نا خط لکھنا، کہ وریا پیچھو چٹھی آئی کھلا کے بھی 10 کتنے نے بیچنا لیا تیری ساڑھی بس۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب خط لکھتے تھے تو آپ اس کا بڑا پرچار کرتے تھے ٹاک شوز میں سر؟ نہیں، میں نے اور یہ بنیاد تو انہوں نے رکھی ہے ماڈرن ٹائمز میں، آپ کو لکھے نا روزانہ کیا آپ سیاستدان بھی خط لکھتے ہیں آدمی چیف کے پہلے ایک بات سن لیں، جو آئین جو اپنا اپنا سپریم کورٹ جج ہے، اس آئین کے تحت اس نے اوتھ اٹھایا نا، اس میں 26ویں ترمیم آپ آئین کا حصہ، اب تک تو آپ حصہ ہے نا، کل کو پتہ نہیں جو بھی فیصلہ ہوگا، تو کیا وہی جج جس نے آئین کا اوتھ اٹھایا ہے اپنے ہی آئین کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ محمد صاحب یہ تو خیر اب عدلیہ سے متعلقہ یہ جو بات ہے، کچھ جو 26ویں ترمیم لاگو ہے وہ تو اس وقت ہے، معاملات اب آگے عدلیہ کے اعتبار سے دیکھے جائیں گے، لیکن آپ PTI کا اگر احتجاج ہوگا آگے جا کے تو اس میں یہ قانون سازی پیکا کے اوپر آپ لوگ بات کر رہے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر آپ ہی کے 2 سینیٹرز تھے جنہوں نے ہمارے صحافی برادری کو بتایا کہ یہ قانون آج ہر حالت میں پاس کرنا ہے، تو ان کے خلاف پارٹی نے ابھی تک کیا کارروائی کی، کوئی بڑا سٹیٹمنٹ جاری کریں یا کچھ اس کے اوپر بات نہیں ہوئی، تو اب یہ قانون سازی بھی ہے، کیا تبدیل ہو جائے گا اور کیا لاہ عمل ہوگا آپ لوگوں کا بطور اپوزیشن؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ابھی جو بات بتا رہے تھے نا، یہ سارے اس کی بات کر رہے جو جس آرٹیکل 200 کی یہ بات کر رہے ہیں نا کہ اس کے لحاظ سے ہوا ہے، اس میں یہ یاد رکھیں اس کا سب کلوز 2 ہے، وہ سب کلوز 2 جس کی بیسس پہ ڈوگر صاحب کو وہ لا کے بٹھا رہے ایز اے پیونی جج بنا رہے ہیں، وہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ٹیمپرری پوزیشن تھی، یہ پرماننٹ پوزیشن ہے، آپ ٹیمپرری پوزیشن سے آپ پرماننٹ بندے کو ہٹا رہے ہو، آپ ٹیمپرری پوزیشن آپ کی یہاں پہ پرماننٹ ہے، میں ٹیمپرری آ کے مجھے آپ کی پوسٹ سے بڑی پوسٹ دی جا رہی ہے، یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ نا یہ کیا کہہ سکتے ہیں اسے، جوڈیشل بینکرپسی کہہ لیں یا اس کو لیگل بینکرپسی کہہ لیں، ٹھیک ہے، یہ میری سمجھ ہے۔ نمبر 2، ابھی ہم نے بات کی تھی اس سے پہلے کہ الیکشنز میں کتنے ہوئے ہیں، کہاں ہوئے ہیں، پنجاب میں کچھ نہیں ہوا۔ دیکھیں پنجاب میں اکارڈنگ ٹو دا فیفن رپورٹ میں بات کر رہا ہوں، اکارڈنگ ٹو دا فیفن پنجاب میں ٹوٹل 5% کیسز کے اوپر جو فائل ہوئی ہیں ان میں سے صرف 5% کے اوپر ہیئرنگ ہوئی ہے، صحیح بات، یہ التوا میں ڈالا ہوا ہے، 95% کے اوپر نہیں کیا ہوا۔ جو جس طریقے سے مینیپولیشن، مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے نیت کیا ہے
کہ یہ کیسز ہے، لیکن جو بظاہر مجھے نظر آ رہا ہے اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں مینیپولیشن ہو رہی ہے، کیونکہ سارے پرابلم تو پنجاب میں ہے، اور پنجاب میں آپ کو تقریباً 187 یا 175 کے قریب آپ کے وہاں پہ فائل ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ اسلام آباد کی 3 کیسز ہیں، تینوں کے اوپر 100% کوئی سنوائی نہیں ہو رہی جو چیز ہو رہی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو آپ جس طریقے سے ان چیزوں کو کر رہے ہیں، یہ سارا یہ بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہم لیگل فیٹرنیٹی والے لوگ ہیں، اور خاص طور میں وہ لیگل فیٹرنیٹی جو کہ پارلیمان کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اور جن لوگوں نے اس کے اندر کیا ہے، میری نظر میں دے آر آل انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ پیپل۔ اچھا، اب یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ خان صاحب نے کیونکہ اپنے خط کے اندر بھی 26ویں ترمیم کا بھی ذکر کیا ہے، جو ان کا یہ لیٹر ہے اوور آل، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ ایک بطور فارمر پرائم منسٹر ان کے صرف کنسرنز اس کو کہا جائے، یہ کہا جا سکتا تھا، لیکن جو آپ کی پارٹی کے بیانات ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے آنکھیں دکھائی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، یا انہوں نے چارج شیٹ کیا اس خط کے ذریعے، یا انہوں نے یہ ایک ریکویسٹ رکھی ہے؟ اس طرح میں آپ کو دو بتا، اگر فرض کرے آپ الگ سے میں اگر چیف آف آرمی سٹاف سے میں نے کوئی فائدہ اٹھانا ہے یا اپنا وہ کرنا ہے، تو میں تو وہ جو مریم صاحبہ نے بات کی تھی نا کہ ہاتھ جوڑ دوں گی، بوٹ پالش کر لوں گی، مجھے آتا ہے کہ میں کس طریقے سے آنا ہے، تو پھر ہم وہ کام کریں۔ تو وہ تو پہلے آپ میر جعفر جیسے الفاظ استعمال کر رہے تھے، اپوائنٹمنٹ رکوانے کے لیے احتجاج نہیں کرا رہے تھے۔ ایک منٹ، مریم صاحبہ کا انٹرویو آیا، انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ پاور میں آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، لیکن ان کے میں سر یہ ہم آپ سے شیئر کر لیں گے، ہم شیئر کر لیں، آپ پڑھ کر آ جائیں۔ انہوں نے مخالفت کی تھی اس ساری چیزوں کی، لیکن اسی انداز میں میری بات سنیں نا، اب میری بات سنیں، انہوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ میرے پاس ایک سٹنگز بہت امپورٹنٹ سٹنگ بندے کی اس قسم کی میرے پاس وہ ویڈیوز ہے کہ وہ چیز بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ لیکن اب مجھے پلیز الاؤ می میں انٹرویوز کو کوٹ کر کے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن اب میں بات کر رہا ہوں، عمران خان نے اگر یہ کرنا ہوتا ہے، ڈیل کرنی ہوتی، تو وہ اس طرح کے خط نہ لکھتے، وہ کچھ اور لکھتے۔ انہوں نے ان کو نشاندہی کی ہے کہ دیکھو پاکستان میں اس وقت جو پرابلم ہے وہ یہ 6 پرابلمز ہیں، ان کو حل کرنا ہے۔ ایک، انہوں نے بتا دیا فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن۔ 2، انہوں نے کہا تھا کہ 26th امینڈمنٹ جس کی آپ جوڈیشری کو انڈرمائن کر رہے ہیں۔ 3rd، انہوں نے کہا پیکا لاس 3rd کا کہا ہے۔ 4تھا، انہوں نے کہا پولیٹیکل پرسیکیوشن ہو رہی ہے۔ پلیز الاؤ می، دو رہ گئے۔ 4th، جو 5th ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اینڈ 6th اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، انہوں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے سب کو کام کرنا چاہیے۔